خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بجٹ نشریات میں ایک بار پھر، جہاں پر پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 4 ساڑھے 4 بجے آفیشیل وقت نظامی صاحب 4 بجے کا 4:30 بجے کا ہے؟ جی آفیشیل وقت 4 بجے کا ہے، لیکن وہ قرت اور وہ اس کے بعد نعت پھر قوم ہوتے ہوئے 4:30 تک تقریباً کاپیاں پہلے تقسیم کر دیں، وہ لائیو کٹ ہو گیا، اس کے بعد کاپیوں کی تقسیم کا عمل بھی براہ راست دکھایا گیا کل 10 منٹ تک تمام ٹی وی چینلز کی جانب سے۔ بھارت بجٹ دستاویزات پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں، جس کے آپ یہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ جس حالت میں آ رہی ہیں اسی حالت میں رہے ہیں، یہ کچھ گھنٹوں بعد اس کے پھاڑ کے پھینک کے ہوا میں اڑانے کے مناظر ہم نہ دیکھیں جو کہ اکثر دیکھتے ہیں بجٹ کے سیشن میں۔ تو بہرحال بجٹ دستاویزات پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی بھی اجلاس میں شرکت کے لیے، یعنی پی پی کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے اراکین کی آمد جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، پریسائز کوشچن، اگر یہ جو اس وقت ظاہر پروپوزل ہے، لیکن اگر یہ ایک ریالٹی بنتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایک صحیح عمل ہوگا کرنے کو کہ تنخواہ دار طبقے کا جو آپ کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس کو آپ 40 یا 45% تک لے جائیں؟ دیکھیں، اب جیسے میں نے کہا، ہمیں نارملی تو یہ چیزیں کمیٹیز میں ڈسکس ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹ کا ایک انٹرفیس ہوتا ہے جس سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہم اپنا سینٹیمنٹ دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ، ہیئرنگز بھی ہوتی ہیں، پبلک ہیئرنگز ہوتی ہیں، اس میں مختلف بزنس گروپس ہیں، چیمبرز ہیں، فیڈرل چیمبر ہے، کراچی چیمبر ہے، لاہور چیمبر، سارے آ کے اور اپنے بجٹ پروپوزلز دیتے ہیں، اور اس پہ ایک نیگوسیشن ہوتی ہے، تو عوام کی ایک شراکت ہوتی ہے بجٹ میکنگ، جو اس وقت ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر یہ بجٹ آئے گا تو اس وقت یہ ایک ٹیکنوکریٹ بجٹ ہوگا، اور ایک IMF کے اسٹیبلائزیشن پروگرام کے فریم ورک میں ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ IMF کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ عوام کے اوپر تکلیف دہ ہوگا۔ جہاں تک ٹیکسیشن کی بات ہے تو ہم دیکھیں، اس ملک میں آپ کو فسکل ڈسپلن لے کے آنا ہوگا اگر یہ قرضہ جات ہمیں ختم کرنے ہیں، اور اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اگر اس کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے تو اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو لیو ود ان یور مینس، اور آپ کو ٹیکسیشن کرنی ہوگی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ملک کے امیر ترین لوگ اتنے امیر ہیں کہ وہ اربوں کے روپے جو ہیں وہ جائیدادیں تو بنا رہے ہیں، لیکن پیسے بٹور کر اس دبئی میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں، باہر ملک انویسٹمنٹس کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ ان کو ہم ٹیکس کے دائرے میں، جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کو بھی دائرے میں لے کے آئیں، اور جو ٹیکس ایویڈ کرتا ہے اس کو بھی لے کے آئیں۔ تنخواہ، جو میرا سوال تھا پریسائزلی کہ تنخواہ دار طبقے پر اب مزید بڑھانا، تنخواہ دار بھی پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے۔ اگر میں مہینے میں کروڑ روپے کماتی ہوں اور ایک جو منیمم ٹیکس سلیب والا 1 لاکھ روپے کماتا ہے، تو کیا ہم سب کی ایکول کٹوتی ہونی چاہیے؟ وہ تو سلیبز ہیں نا آلریڈی۔ اگر میں 1 کروڑ کماتی ہوں تو پروگریسو ٹیکس کٹ ہونا چاہیے، لیکن صرف آپ سیلری طبقے کو نچوڑیں گے تو اس پہ بھی ایک ری ایکشن ہوگا۔ جو آپ کی پراپرٹیز ہیں، جو ایسے فالتو پڑی ہوئی ہیں، جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، سارا آپ کو ایک ایسا ٹیکس کا نظام بنانا ہوگا جس پہ جو انصاف پر مبنی ہو۔ اچھا، اور مجھے ایک اور پلیز اسپیسیفک سوال کا جواب عرض کیجیے گا نفیسہ شاہ صاحبہ۔ اب ظاہر ہے ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ اگر ریاست نے چلنا ہے تو پیسوں سے چلنا ہے، پیسے یا ٹیکس سے کلیکٹ ہوں گے یا ادھار لیں گے، ادھار لینے کے اپنے مسائل ہیں۔ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار، کریڈٹ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، سارا کچھ ہے۔ تو صوبوں کو اختیار ملنے کے، کسی کو بھی، ایک انڈیویجول کو بھی اگر کوئی اضافی اختیار ملتا ہے تو اٹ کمز ود این ایڈیشنل رسپانسبلٹی ایز ویل۔ کیا صوبے ٹیکس کلیکشن میں اپنا کردار جیسا ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے اطمینان بخش ہے، چاہے وہ پراپرٹیز کے حوالے سے ہو یا ایگریکلچر کے حوالے سے ہو؟ میں سندھ کے حد تک تو کہہ سکتی ہوں کہ آپ سندھ کا اس وقت جب 18ویں ترمیم کے بالکل پہلے آپ سندھ کی ٹیکس کلیکشن کا ڈیٹا دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، تو اس وقت اگر سال میں 4-5 ارب ہوگا یا 10 ارب ہوگا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت بڑی مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہوا، جب تک مجھے لاسٹ پتا تھا 120 سے 150 ارب تک بھی سندھ حکومت اپنے ٹیکسز کلیکٹ کر رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں نے ملا کر پراپرٹی کی مد میں 8 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ یہ صحیح نمبر ہے؟ مجھے یہ نہیں،
اگر I نمبر don't have اگر واقعی data, آرڈر ابھی ہے لیکن تو میں یہ ضرور بتا صحیح سکتی کلیکشن کی ہے ہوں صوبوں نے، اس کا مطلب کہ سندھ ریونیو بورڈ کی ٹیکس کلیکشن کا آپ ڈیٹا لے لیں اور بہت ہی پازیٹیو اور سکسیس سٹوری ہے. میں آپ کے آگے ڈیٹا رکھوں گی, لیٹ می گیٹ دا فگرز فرام دیم, لیکن ایز فار ایز آئی نو, جو لاسٹ آئی نیو کہ 120 سے 150 ارب تک بھی وہ ٹیکس کلیکٹ. میں ذرا یہی سوال خرم صاحب اور پھر آپ بھی بتائیں. خرم صاحب آپ کے خیال جہاں میں تک پراپرٹی ٹیکس کا مجھے بتا دینے دیں بتائیے کہ پراپرٹی ٹیکس اس وقت پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو ہونے جا رہا ہے, اور وہ ڈسٹرکٹس اور جو ایک ڈیمانڈ اوبیسلی رہی ہے بہت حلقوں کی کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو اور ٹیکسیشن بھی ڈی سینٹرلائزیشن ہو, تو پراپرٹی ٹیکس اس وقت ڈیوالو ہو رہا ہے, اور میونسپل جو ہمارے میونسپل اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں, سٹی گورنمنٹس ہیں, ان کے حوالے وہ ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس ٹرانزیشن میں جو ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے تھی شاید وہ نہ ہو, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے اس نے بہت اچھا ایک کردار ادا کیا ہے رسپانسبل پلیئر کا فیڈرل ایز اے فیڈرل یونٹ, اور بہت بڑی تعداد میں وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. خرم شہزاد صاحب ایز این انڈیپینڈنٹ فائنینشیل اینالسٹ, آپ کے خیال میں صوبے اپنا کردار, یا اگر سندھ کے حوالے سے آپ کی رہائش میں یہی کی ہے اور نفیسہ شاہ صاحبہ کی ظاہر گورنمنٹ ہے سندھ میں, تو آپ کے خیال میں صوبے اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں, یا پریسائزلی سندھ کی بات کریں تو ٹیکس کلیکشن میں؟ اسٹیٹ آنسر از بالکل نہیں کر رہے. ایگریکلچر سیکٹر جو اتنا بڑا سیکٹر ہے جو آڑتی بیچ میں انکم کماتا ہے, آپ دیکھیں جو جی ڈی پی ایگریکلچر جی سی کا جو پورشن ہے 24% ہے اس سال کا, 24% جی ڈی پی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی جی ڈی پی $400 بلین کی ہے تو اس میں سے $100 بلین تو صرف آپ کو ایگریکلچر سے آ رہے ہیں. $100 بلین کے اوپر آپ کے 1% بھی ٹیکس, جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے نا وسیم صاحب, میں تو سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوور آل بات کر رہا ہوں, ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا 1% سے بھی کم ہے ایگریکلچر سے, 1% سے بھی انکم کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 25% جو 24% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پوری جی ڈی پی میں, وہ 1% بھی ٹیکس نہیں دے رہا. اور ریٹیل ہول سیل اینڈ ٹریڈ جو ہے وہ آپ کا 20% ہے اکانومی کا, اور وہ 1% بھی ٹیکس نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 45% آف دا اکانومی از پیئنگ اونلی 1% اور لیس. ابھی ایک لمحے کو یار نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ جو نمبر ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ نمبر ہے, یہ فیکٹس ٹو اسپیک لاؤڈر, یہ نمبر اٹ سیلف بتا رہا ہے نا کہ ٹیکس کلیکشن صحیح نہیں ہو رہی ان دونوں سیکٹر سے, اور کیا سب کچھ چاہیے ہمیں. ہاں میں ریئل اسٹیٹ کا بھی بتا دیتا ہوں. بتائیے وہ ذرا ریئل اسٹیٹ کا ہی بتا دیں, پھر آپ میں بتا سکتی ہوں ایگریکلچر کا ڈیٹا. دیکھیں جہاں تک میں ایک منٹ خرم صاحب خالی کمپلیٹ کر لیں نفیسہ صاحب, پھر میں آتا ہوں. جی خرم صاحب کیجیے کمپلیٹ کیجیے. 126 ارب روپیہ جو ہے پورے کنٹری سے ریئل اسٹیٹ کا اکٹھا ہوا ہے, 126 ارب روپیہ, جو صرف کراچی کے پوٹینشیل سے بھی جو ہے نا 1/3 نہیں, 1/10 نہیں ہے, صرف کراچی سے اکٹھا کرے تو اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو, پورے پاکستان میں رینٹل جو پوٹینشیل ہے رینٹل کا, ریئل اسٹیٹ سے جو رینٹل آتے ہیں, ابھی تو میں ویلیو کی بات ہی نہیں کر رہا, رینٹل $13 بلین کا سائز ہے رینٹل کا. صرف اگر اس پہ آپ 5% اکٹھا کر لیں تو کہاں جاتی ہے بات. دیکھیں بات صرف گورننس کی ہے, انفورسمنٹ کی ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے 57%, جب ٹیکس فیڈرل سے آپ کو اتنا زیادہ مل جاتا ہے تو آپ کیوں اکٹھا کریں گے اپنا خود کا ٹیکس. یہ تو ہمیں دیکھیں مطلب یہ تو فیکٹ ہے, یہ تو کرنا پڑے گا, یہ کریں گے تو بہتری ہوگی. صوبوں کو تو آن دیئر اون ہونا چاہیے. جی نفیسہ صاحبہ. دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہر صوبے نے اپنی لیجسلیشن کی ہوئی ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی, اور وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ کمپیریبل ہے جو انکم ٹیکس ہے اس سے. انفیکٹ کہیں تو وہ زیادہ بھی کلیکٹ ہو رہا ہے. جو انکم ٹیکس کے سلیبز ہیں اسی سے ملتے جلتے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے سلیبس ہیں. جہاں تک زراعت کی بات ہے, لیٹ می سے دس اگین کہ آج بھی اس ملک کو اگر کوئی ایک آکسیجن دے رہا ہے اکانومی کو, وہ زراعت دے رہا ہے. کل آپ کے وزیر صاحب نے خود یہ مانا کہ 6% گروتھ ریٹ آپ کا زراعت دے رہا ہے, اور وہ چھوٹا کاشتکار دے رہا ہے. آپ اپنے پڑوس ملک میں دیکھ لیں کہ انڈیا 1 to 2% آف دا جی ڈی پی سبسڈیز میں دیتا ہے, اور ڈائریکٹ کسان کو سبسڈیز میں دیتا ہے. اس وقت آپ کے پاس آپ کسان کو ڈائریکٹ کوئی بھی سبسڈی نہیں دیتے. جو آپ کو گندم کو تھوڑا بہت دیتے تھے اس دفعے بھی تو وہ بھی چھین کر امپورٹرز جو ہے, امپورٹر مافیا وہ لے کے, اور وہ بھاگ گیا کسان کا پیسہ. کسان جو ہے اس وقت زراعت کا اور ریئل اسٹیٹ کا جتنا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں,
کیا اتنا کنٹریبیوشن ریونیو میں بھی ہے یا اس کے آس پاس بھی ہے؟ دیکھیں آپ بڑے جو زمیندار ہیں، بڑے بڑے زمیندار، آپ بے شک ان کے انکم ٹیکس سلیبز دیکھ کر آپ ان سے انکم لیں، لیکن ایشو انکم ٹیکس لیں، لیکن ایشو اس وقت یہ ہے کہ زراعت کو اس وقت بھی جو سپورٹ چاہیے، کیا ریاست وہ سپورٹ دے رہی ہے؟ کیا چھوٹے کسانوں کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں؟ کسی بھی شعبے کو نہیں دے رہی، 80% آپ کا 80% یہ سن لینا جو تجزیہ نگار ہے، 85% انفیکٹ 90% آپ کا جو کھاتے دار ہے وہ تو اس ٹیکس سلیب میں آتا بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو جی 10-15 ایکڑ سے بھی کم ہے، آپ کا 80-90% آپ کا زراعت چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کے پاس چلتا ہے۔ شعیب نظامی صاحب، کیا یہ مطلب ایک فیکٹ نہیں ہے کہ بھائی اگین ایک ہوتا ہے ایگریکلچرل ان پٹ پہ ٹیکس لگانا، ایک الگ بات ہے ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگانا. چلیں آپ اگر ایگریکلچر ان پٹ پہ ٹیکس لگا لیں گے تو ایک چھوٹا کسان ہوگا یا ایک بڑا زمیندار ہوگا. سوری وسیم انڈائریکٹ ٹیکسز بھی آپ کیلکولیٹ کر لیں. وہ تو انڈائریکٹ ٹیکسز کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو کہ کسی بھی شعبے سے اسپیسیفک نہیں ہے نا. صابن مہنگا ہو گیا ہے تو پھر میں نے بھی اتنے کا خریدنا ہے, آپ نے بھی اتنے خریدنا ہے, اور ہماری ڈومیسٹک ہیلپ تو وہ تو اس کا اطلاق تو سب پر ہے نا, وہ تو ہے ہی نا. لیکن ابھی تو میں پریسائزلی شعبے کی اگر بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا کہ بچتا کیا اس وقت جتنا اربوں روپے کا لاس زراعت میں ہوا ہے, کیا حکومت ان کو کمپنسیٹ کر کے دے گی؟ لیکن اچھا ٹھیک ہے, نوٹ کیا دے گی جو اربوں روپے کا ہر کسان کو نقصان ہوا ہے؟ مجھے اس میں ہر کسان کو گندم کے اس میں نقصان ہوا ہے. نوٹ ٹھیک ہے, میں اپنے میرے علاقے میں بتا سکتی ہوں کہ فلڈز میں ہمارا کسان جو ہے آج تک جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو تبھی تم کہہ رہے ہیں, میں آتا ہوں کہ دوبارہ مجھے تاکہ انڈیپینڈنٹ کی کمنٹیٹرز کا بھی ایک تجزیہ آ جائے, اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ. مقروض ہے کیا یہ انہوں نے ایک دن کے لیے کوئی پیکیج دیا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے؟ یہ بتائیے کہ ہم اسی لیے یہ ایک بحث جو اتنے عرصے چلتی ہے, کیا یہ بحث جینون نہیں ہے کہ بھائی آپ بے شک ایگریکلچرل ان پٹ پہ ٹیکس نہ کریں, کہ اگر مجھے میرا زراعت کا شعبہ ہے اور یہ فرٹیلائزر جو ہے وہ 100 روپے کا یا 200 روپے کا ہو جائے گا, تو میں ایک چھوٹا کسان ہوں یا بڑا کسان ہوں, دونوں کے لیے ایکولی 100 روپے مہنگا ہو گیا, نہ کریں. بھائی ایگریکلچرل انکم پہ تو ٹیکس ہو سکتا ہے نا, کہ آپ کماتے ہو 500 روپے ایگریکلچر سے, میں کماتا ہوں 5 کروڑ روپے, تو آپ پہ 1% ٹیکس ہو, مجھ پہ 25% ٹیکس ہو. اور یہ فیکٹ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, صوبے کلیکشن اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں. اور جہاں ایگریکلچر انکم کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کی بات آتی ہے, پھر ان کے مفادات ہوتے ہیں, ان کے پارلیمنٹ میں ووٹس ہوتے ہیں اور وہ نہیں کرنے دیتے, اور پھر الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ چلو تنخواہ دار طبقے پہ مارو نا. پھر یہ نہیں ہوتا کیا؟ وہی بات ہے, جب 12 لاکھ کی انکم سب کے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی دیں. 22% جی ڈی پی میں حصہ, ٹیکس 8 ارب روپے, ٹھیک ہے نا. 65% لوگوں کا روزگار یہاں سے وابستہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت غریب طبقہ بھی ہے, لیکن جن کے اوپر جو انکم ٹیکس کی شرح ہونی چاہیے وہ لاگو ہونی چاہیے, اور ان کو پھر لیڈ کرنا چاہیے یہاں سے. اور وہ اسی لیے نہیں ہوتی نا کہ پھر اس میں بڑے بڑوں کے نام آ جاتے ہیں. جی جی بالکل, اس میں پولیٹیکل مفادات آ جاتے ہیں, چونکہ یہ پارلیمنٹ میں بڑے پاورفل لوگ ہیں. خیر اب تو خیر وہاں صنعتکار بھی بہت زیادہ پاورفل ہیں اور باقی بھی لابیز ہیں, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تنخواہ دار طبقے کے علاوہ سب کے نمائندے پارلیمان میں موجود ہیں جو کہ اپنی باتیں منوا لیتے ہیں. دیکھیں نا, بچوں کی کتابیں, کاپیاں, ان کے اوپر جی ایس ٹی لگ رہا ہے, جو ابھی پینسلوں کے اوپر لگے گا, جو رف کاپیاں بچے استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر لگے گا, یہ تمام کی تمام. پھر میڈیکل اکوپمنٹ کے اوپر لگے گا, جو کہ ارب پتی کے لیے بھی اتنا ہی مہنگا ہوگا جتنا 18,000 کمانے والے کے لیے مہنگا ہو جائے گا. جی ایجوکیشن چائے کا کپ مہنگا ہو گیا ہے تو بس میرے باس نے بھی اتنا ہی مہنگا لینا ہے, میں نے بھی, اور میری ڈومیسٹک سب کے لیے ایکولی مہنگا ہو گیا نا وہ. تو پھر ابھی اپریل میں ورلڈ بینک کی رپورٹ 8 اپریل کو جاری ہوئی ہے کہ پاکستان میں فری ایجوکیشن کے بعد بھی لوگ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. کتابیں, کاپیاں, رف کاپیاں جو خاص طور پہ بچے استعمال کرتے ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ وہ بچے افورڈ نہیں کرتے. شوز, اب اسکولوں کے یونیفارم کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے, جوتوں کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے, ساکس کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے, پانی کی بوتل کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے, لنچ باکس کے اوپر بھی جی ایس ٹی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو بچوں کو, اور اگر جی ایس ٹی اس بجٹ میں 1% مہنگا ہو گیا تو پورے پاکستان کے ہر آدمی کے لیے, چاہے اس کی تنخواہ 18,000 روپے ہو یا وہ بے روزگار ہو, اس کے لیے ایکولی مہنگا ہو جائے گا وہ. اور یہ مارچ کا مہینہ اور اگست کا مہینہ جو بچے ایجوکیشن, ان کے والدین کے لیے ٹینشن کا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں پورے سال کی فیسیں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب ابھی ہم جو تمام خرچے ہیں وہ اس کے علاوہ ہٹ کے ہیں, اور یہ بیسک, اور اس حالت میں جب آپ کی ایجوکیشن فری ہے اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جہاں بھی گورنمنٹ پڑھا رہی ہے, اور کتابیں بھی دے رہی ہے, لیکن سپورٹو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ لوگ اٹھا رہے ہیں بچوں کو, نہیں پڑھا پا رہے ہیں. خرم صاحب اس پہ آپ کنکلوڈ کیجیے اسی کے تناظر میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اب جو ہے نا سیلری کلاس کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی جو ہے پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا, کیونکہ ان کا کوئی مافیا نہیں ہے جو کہہ دے کہ بھائی جان میرے طبقے کے ساتھ یہ ہوا نا تو اگلے الیکشن میں میں بھی ووٹ نہیں دوں گا. تو یہ تو بالکل یہی ایک حل ہے, اور ایک پارٹی شاید بنانی پڑے سیلری کلاس کو اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے. سیکنڈلی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پانی کی باٹل پہ بھی ہے اور ہر چیز پہ, دیکھیں جی ایس ٹی تو پھر اکراس دا بورڈ ہی آتا ہے نا, ارسپیکٹو کہ آپ کی انکم کتنی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا.
اور دیکھیں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, انفورسمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پانی کی بوٹل کی اگر آپ بات کریں, لیٹ سے ایک چھوٹی پانی کی بوٹل 40 روپیز کی بک رہی ہے, آپ کو دکان والا وہ 50 کی بیچتا ہے, کیونکہ اور جو چھپی ہوئی پرائس ہے انفارچونیٹلی وہ انفورس نہیں ہو رہی, اس سے اوپر وہ چارج کرتا ہے, اور اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے آپ کی جیب سے نکل رہا ہے, ایک عام آدمی کی جیب سے نکل رہا ہے, سرکار کو نہیں آ رہا. وہ سیلز ٹیکس بلکہ اوپر وہ پیسے بھی دے رہا ہے اور وہ سیلز ٹیکس جمع بھی نہیں کروا رہا. تو ایکچولی یہاں 19% بھی کر دیں آپ کنزمپشن ٹیکس, 19% کر دیں, سیلز ٹیکس کر دیں 20%, لیکن وہ جب تک پہنچے گا نہیں حکومت کی جیب میں, کیونکہ انفورسمنٹ جو ہے وہ خوب ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے جی ایس ٹی بھی بڑھانے کا. تو اس کے جی ایس ٹی کو تو ایکچولی انسینٹیوائز کر کے کم کریں تاکہ لوگوں کو برڈن کم ہو, پریشر کم ہو, رادر دین یہ کہ جی ایس ٹی آپ بڑھا دیں اور وہ پہنچے نا گورنمنٹ تک. یعنی وہ تو ستم بالا ہے ستم ہے کہ ایک تو آپ جی ایس ٹی بڑھا رہے ہیں اور اس پہ ستم یہ ہے کہ میں اور شعیب نظامی دے رہے ہیں وہ ٹیکس, لیکن وہ سرکار تک پہنچ بھی نہیں رہا, اور ستم بالا ستم ہو گیا. بہرحال ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ 3 بجے دیکھیے نیوز ہیڈ لائنز, اور ہم پھر 4 بجے انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک ہم ذرا لنچ بریک کر لیں, اور 4 بجے ہم دوبارہ بجٹ نشریات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ.